لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کے اس مقدس بابرکت دن میں ہم مسجد میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے دن کی رحمت و برکت و عظمتوں سے ملامال فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک کا موضوع مشاہدات معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں صحیح طور پر ہمیں سننے سمجھنے یاد رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے لامکاں پر بلایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس لامکاں پر جلوہ گر ہوئے اور جیتی جاگتی بیداری کے عالم میں روح اور جسم کے ساتھ ان سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا پیارا محبوب نے دیدار کیا اور اس موقع پر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی، جہنم کا بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ جنت کے اعلیٰ ترین نعمتوں کو، اس کے محلات کو پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، اسی طرح جہنم کے ہولناکیوں اور جہنمیوں کو اور جن وجوہات کی بنا پر انہیں جہنم میں داخل کیا گیا اور ان جہنمیوں کے عذابات کا بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو وحی ہوتی ہے پیارا محبوب اسے بیان فرما دیتے ہیں۔ اب وہ ہے قولی گفتگو کہ پیارا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور ایک ہے
نظروں سے دیکھنا جسے عین الیقین کہا جائے، کہ نظروں سے دیکھا گیا، اس کے بعد اس چیز کو اپنی زبان سے بیان کیا گیا۔ تو مشاہدت معراج کا تعلق بھی اسی طریقے پر ہے کہ حضور نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور امت کے لیے آسانی فرما دی کہ جنت کا راستہ بھی بتا دیا اور جہنم میں جانے والے اعمال کی بھی خبر دے دی کہ یہ تم کام کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور ان کاموں سے بچو گے تو تم جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جنت کو دیکھا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت کے محلات ہیں، جنتی نہریں ہیں، وہاں کے پھل ہیں اور اعلیٰ ترین مشروبات بھی ہیں۔ اسی طرح جہنم کے ہولناکیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے برے اعمال کیے، اپنے رب ذوالجلال کو ناراض کیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان باندھا، ریاکاری کی، سود خوری کی، حرام خوری، زنا، شدید ترین گناہ اس قسم کے کیے اس نے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم ہے اور جہنم کے سخت عذابات ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں، پرچہ آؤٹ ہو گیا، امتحانی پرچہ ہوتا ہے تو یہاں تو پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ آؤٹ اس اعتبار سے ہو گیا کہ رب تعالیٰ ہی کے فضل سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس امت پر کرم فرماتے ہوئے ساری بات بیان فرما دی کہ یہ کام تم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور یہی عذابات میں نے دیکھے ہیں، جو کرے گا اس قسم کے کام تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سب بتا دیا، دیکھا، چھپایا نہیں۔ امت پہ کتنا رحم کیا، کتنا کرم کیا کہ یہ در حقیقت میری امت ہے، لہٰذا میں اسے وہ ساری باتیں سکھا کر بتا کر چلا جاؤ جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، اور ہر ان باتوں سے انہیں پرہیز کرواؤں، تاکید کروں، انہیں سمجھاؤں جو انہیں جہنم تک پہنچا دیں گے کہ ان کاموں سے تمہیں باز رہنا ہے۔ تو کتنا کرم ہوا، سب بتا دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اچھے کام چھوڑ کر برائی کی طرف آ جائے، جبکہ پیارے محبوب نے بتا دیا کہ یہ کام کیا تو جہنم میں ایسا عذاب ہے، اور اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، پھر بھی کوئی امتی کرے، حالانکہ پرچہ آؤٹ ہوا، بتا دیا سب چیز کہ ان کاموں سے تمہیں بچنا ہے، تو لہٰذا بچنا ہی ہے۔ تو یہ تو رب کا کرم ہوا کہ یہ اس قسم کے جو ہے معاملات ہمارے سامنے واضح کر دیے گئے۔ ایک شخص کو پیارے محبوب علیہ السلام نے دیکھا، عرش کے نور میں ہے، پوچھ لیا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ فرشتہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، کون ہے؟ یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کے محبوب سب جانتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء 5واں پارہ کہ ہم نے اپنے محبوب کو ہر وہ چیز سکھا دی جو ہمارا محبوب نہیں جانتا تھا۔ رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، دنیاوی اعتبار سے استاد ہوتا ہے، شاگرد کو کوشش کرتا ہے سب سکھا دے، تو یہاں تو رب فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو سب سکھا دیا۔ تو اللہ کے نبی اس موقع پر سب جان رہے ہیں، لیکن سوال و جواب اگر نہ ہوتا امت کو کیسے پتہ چلتا؟ امت کیسے جانتی؟ امت کو بھی تو بتانا ہے۔ میں نے ایک چیز دیکھی، میں نے اس کا معنی مفہوم سمجھ لیا، آگے چلے۔ اب میرے ساتھ اگر میرے شاگرد ہیں، دیگر دوست و احباب ہیں، وہ تو نہ سمجھ سکیں، ان کو سمجھانے کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں سوال کروں۔ بعض اوقات بندہ جانتے ہوئے بھی سوال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
وما تلک بیمینک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب بتائے رب ذوالجلال سوال فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو کیا میرے رب کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نادان لوگ ہیں جو ان باتوں کو یہ بیان کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لوگوں کو الٹا سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو محبوب کو پتہ ہوتا تو محبوب سوال ہی نہ کرتے۔ تو یہ بات یاد رکھے، ہر سوال کرنے والا اس کے پیچھے معلوم یہ نہیں کہ اس سے کچھ علم نہیں، بعضوں کا علم کی بنیاد پر بھی سوال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ غلط کام کوئی کرے، کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ حالانکہ اس کو پتہ ہے کیا تو اسی نے، کیوں سوال کیا؟ اور پختگی کے لیے، تصدیق کے لیے، تاکید کے لیے۔ تو رب ذوالجلال سوال فرما رہا ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ، بیمینک یا موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جواب ارشاد فرما دیا الغرض۔ تو یہ جو ہے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عرش کے نور کے سائے میں جو شخص موجود ہے یہ ہے کون، تاکہ امت کو پتہ چل جائے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں 3 کام خاص طور پر کرتا تھا، خاص طور پر 3 کام اس کے لیے خاص تھے۔ ایک، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ دوسرا کام اس کا یہ تھا کہ اس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا تھا، مسجد سے اللہ کے گھر سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے والدین کو کبھی دکھ پہنچانے والا اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ تو یہ 3 صفات ایسی ہیں جو اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا رب تعالیٰ نے اسے عرش کے نور کے سائے میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے، فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا پوچھتی ہے پوچھ، کیا مانگتی ہے مانگ۔ حضور خوش تھے، مسکرا رہے تھے، اللہ کے محبوب نے سوال کر لیا، پوچھ کیا پوچھتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وقت کی نزاکت کو سمجھ گئی کہ محبوب فرما رہے ہیں اب جو مانگا جائے گا رب کے کرم سے عطا کیا جائے گا، اب جو پوچھا جائے گا رب کے کرم سے اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد ماجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں۔ ڈائریکٹ سوال نہیں کیا، ڈائریکٹ نہیں مانگا۔ عرض کرنے لگی کہ اپنے والد سے پوچھ لوں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ مشورہ سنت مبارکہ ہے، ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً وہاں سے گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی کہ اس طرح سے کیسے پیارا محبوب علیہ السلام نے پوچھا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بتاؤں گا تو صحیح کہ کیا پوچھنا ہے، بتاؤں گا تو صحیح کیا مانگنا ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ شرط یہ ہوگی کہ پیارا محبوب جو تجھ سے اس بارے میں فرمائیں گے، جو اس بات کا جواب دیں گے، وہ مجھے لازماً بتانا ہے، اس شرط میں بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نرس کیجیے ابا جان مجھے منظور ہے، پیارا محبوب جو بتائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر، صحابی تھے نا، ڈائریکٹ حضور سے علم حاصل کیا تھا۔ فرمانے لگے بیٹی وہاں جانا اور یہ پوچھنا کہ معراج کی وہ شب تھی جب اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا دیدار کروایا، اس موقع پر بڑی راز و نیاز مندی کی باتیں ہوئی، بہت سارے حکمت، اسرار و رموز کے معاملات ہوئے، رب تعالیٰ نے خوب بھر کے آپ کو عطا فرمایا۔ وہ جو راز والی باتیں ہوئی ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ کتنا بڑا سوال کر دیا، کیا چیز پوچھ لی؟
کیونکہ اگر راز کو بتا دیا جائے تو راز تو نہیں رہتا، اب تو فاش ہو گیا، کھل گیا۔ تو ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیارے محبوب کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے کہ کیا پوچھ لیا، کتنی بڑی بات پوچھ لی، لیکن بات تھی، زبان تھی کہ ہاں جو پوچھا جائے گا جواب دیا جائے گا، جو مانگا جائے گا عطا کیا جائے گا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کا جب دیدار ہوا تو بہت ساری راز کی باتیں بھی، ان میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ میرے رب نے فرمایا جو بندہ کسی ٹوٹے ہوئے شخص کے دل کو جوڑ دے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی بات، ٹوٹا ہوا دل کس نے جوڑا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جنت کا سودا ہو رہا ہے، جنت کے بارے میں بات گفتگو ہو رہی ہے۔ فوراً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہے، مسکراتی ہوئی خوشی خوشی اپنے والد ماجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے پیارے محبوب نے اس طرح فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا زاروں قطار رونے لگے۔ اب یہاں رونے کی کیا وجہ؟ جنت کا سودا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی ابا جان آپ رو رہے ہیں، یہ تو جنت کا سودا ہو گیا۔ پیارے محبوب نے اس راز کی باتوں میں سے اس بات کو بتا دیا، اب جو یہ کام کرے گا پکا جنتی ہوا، آپ رو رہے ہیں۔ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جس شخص نے دل کو جوڑا اس کے لیے جنت ہے، تو ذرا یہ سوچ کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل توڑ دے اس کا حال کتنا برا ہوگا۔ میں تو اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دل توڑنے سے اپنے آپ کو بچائے، مسلمانوں میں محبتوں کو پیدا کریں، مسلمانوں میں الفتوں کو پیدا کریں، جہاں آپس کے جھگڑے ہیں وہاں ختم کروائے جائیں، محبت سے رہنے کا سلیقہ بتایا جائے، جس کسی کا دل ٹوٹا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان تمام برکتوں کو ہم بھی حاصل کر سکیں، یہ برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو سکے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عبادات ہو، شریعت کے معاملات ہو، ہر شے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام کی صورت میں روئے زمین پر اس کا نزول فرمایا۔ تمام عبادتیں، شریعت کے تمام معاملات، سوائے ایک عبادت ایسی ہے جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب دیدار کروایا اس موقع پر اسے عطا فرمایا، وہ ہے نماز۔ نماز اتنا قیمتی تحفہ ہے، اس قدر قیمتی تحفہ ہے۔ یہ جماعت ہے نا، جماعت، اس کی کیا شان ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ، یہ امام محمد بن حسن شیبانی جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص الخاص، ان کے بھی شاگرد ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ۔ 103 برس کی آپ کی عمر ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال تو میری زندگی کے ایسے گزرے، یہ صف جب بنتی ہے نا، دوسری صف والا پہلی صف کی پشت پر ہوتا ہے، پیچھے جو صف بنے گی، اب دوسری صف والا جو ہے وہ یقیناً پہلی صف کی پشت پر ہے، اس کی پشت نظر آتی ہے، اس سے اس کی گردن نظر آتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے موجود ہے۔ فرماتے 40 سال تو میرے ایسے گزر گئے کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی معاملہ نہیں ہوا کہ میں نے تکبیر اولیٰ کبھی چھوڑی ہو، نہ کبھی ایسا معاملہ ہوا کہ پہلی صف میری کبھی نکل گئی ہو، کبھی بھی ایسا نہ ہوا۔ اتنے پکے نمازی۔ فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، بہت دکھ اور صدمے میں تھا، ماں چلی گئی، ماں کیا رہی گیا دنیا میں، ماں ہی گئی، رخصت ہوئی، انتقال ہوا، بہت پریشان تھا، دکھ اور صدمے سے دو چار تھا۔ تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا، اس کے بعد تھکا ہارا جب
دیکھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کی طرف پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر دیا۔ ایک تو ویسے دکھ اور صدمے سے دو چار تھا، اس صدمے میں اور اضافہ ہو گیا۔ شان یہ تھی کہ 40 سال تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی اور آج میری جماعت نکل گئی اور ٹوٹ گیا۔ اسی وقت نیت کی کہ محبوب کا فرمان ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 27 درجے، ایک روایت کے مطابق 25 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اتنے درجے ثواب دیا جاتا ہے۔ فوراً محمد بن سیما نے نیت کی کہ اب میں اسی وقت اسی وضو کے حالت میں اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھوں گا یا اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھوں گا، تاکہ میں اس درجے کو پالوں جس درجے پر جماعت پڑھنے والوں نے اس درجے کو پایا ہے۔ اللہ اکبر، نیت ہوئی، نماز میں شامل، مشغول ہو گئے، ایک نماز، دو نماز، تین نماز، ایک قول کے مطابق 25 نمازیں آپ نے ادا کی۔ 25 نماز جب ادا ہوئی، غیب سے آواز آئی، اے محمد بن سیما تو یہ بتا، جب امام پڑھتا ہے ولضالین تو فرشتے بھی اس کے پیچھے آمین کہتے ہیں، تو نے اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا لیکن فرشتے کی آمین کہاں سے لائے گا؟ فرشتے کی آمین، جو فرشتہ آمین کہتا ہے امام کے ولضالین پڑھنے پر، جس طرح مقتدی آمین کہتے ہیں، وہ آمین کہاں سے لائے گا؟ پھر محمد بن سیما فرمانے لگے بات تو صحیح ہے کہ میں 25 کیا اگر 25,000 مرتبہ بھی اس نماز کو ادا کر لوں، لیکن جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کی فضیلت ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ جماعت کی اہمیت ہے، اتنا ثواب ہے، اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، ریاض باللہ۔ کام کاج، سونا اٹھنا بیٹھنا، دوست و احباب، رشتہ دار، گپ شپ، ہوٹل پہ بیٹھ گئے، یہ مل گیا، فلاں مل گیا، جماعت چھوڑ دی۔ کتنا بڑا ثواب ہے جس سے بندہ آسانی سے محروم ہو جاتا ہے، اور کس چیز کو ضائع کر رہا ہے؟ معراج کے تحفے کو ضائع کرتا ہے۔ معراج کا جو تحفہ تھا اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا وہ خیال نہیں رکھتا، اس کی وہ پاسداری نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے پیارے محبوب علیہ السلام نے بے شمار اور عذابات بھی دیکھے۔ یہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، مختصر میں عرض کرتا چلوں۔ آپ علیہ السلام مشاہدہ فرمایا ہے کہ ایک شخص کو فرشتے جو ہے اس کی پہلو کے حصے سے گوشت کاٹ رہے ہیں، حالانکہ یہ بندہ ہوش میں ہے۔ کتنی تکلیف والی بات ہے، ایک سوئی لگ جائے، کیلی لگ جائے، ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جائے، بندہ صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص کی جو ہے نا پہلو کے حصے کو کاٹا جا رہا ہے اور فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں اب اس کو کھا۔ گوشت، زندہ شخص کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے اور اس کو کھلایا جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھ لیا یہ کون ہے، اتنا سخت عذاب، اتنا سخت؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ غیبت معنی وہی ہے جو اس میں ہو اس کو اس کے پیچھے بیان کرنا، اس کی برائی کو اس کے پیچھے کرنا جو ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اب وہ اس کے منہ پہ نہیں کہہ رہا، اس کے پیٹھ پیچھے جا کے کسی اور کو بتا رہا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اور جو ہو نہ وہ کسی اور کے پیچھے بیان کر دیا جائے وہ تو بہتان ہے، وہ تو اس سے بڑا سخت عذاب والا معاملہ ہے۔ آج ہماری زبان کتنی چلتی ہے، ذرا فضولیات کے دوستوں احباب جمع ہو گئے، فوراً فلاں شخص کی بات شروع ہو جائے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ ہم خود اپنی ان گفتگو کے ذریعے خود اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں آنکھ بند ہوئی قبر کے سپرد ہونا ہے۔ پھر پیارے محبوب نے یہ سارے مشاہدات خود فرمائے اور ایک ایک چیز کے بارے میں اطلاع بھی دی ہے، پھر ان تمام چیزوں سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ نماز چھوڑنے کے حوالے سے پیارے محبوب نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے سر کو چٹان پر رکھ کر بڑی چٹان کو اس کے سر پہ پھینکا جا رہا ہے، اس کا سر کچل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لیمبو کو آپ رکھیں کسی پتھر کے اوپر، پھر چٹان اس کے اوپر پھینکے، اس لیمبو کا کیا حل ہوگا؟ پیس جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس کے سر کی یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ پیارے محبوب نے پوچھ لیا یہ کیا حال ہے، یہ کون سا شخص ہے اتنا سخت عذاب؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کو چھوڑے ہوئے تھا، دنیاوی رنگینیوں میں اتنا مصروف اور مشغول اور مست ہو گیا تھا، نماز کو چھوڑ دیا تو اسے اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ امان والحفیظ۔ تو لہٰذا نماز کی پابندی کرے۔ یہ مشاہدات معراج وہ ہے جو پیارے محبوب نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے ہیں۔
اب جو یہ کام کرے گا اس کے لیے عذاب بھی ایسا ہی ہے جو پیارے محبوب نے دیکھا ہے، نہیں بچ سکتا بندہ۔ لہٰذا زندگی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت بندہ رخصت ہو جائے، اس کی قدر کریں۔ نماز کا وقت ہو نماز ضرور پڑھیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، سود کھوری سے بچیں، جہنم کے جو عذابات ہیں ان عذابات سے، جو عذابات جن وجہ سے دیے جائیں گے ان کاموں سے بچیں تاکہ جہنم کے عذاب سے بندہ بچے۔ بڑی طویل فہرست ہے مشاہدات معراج کے حوالے سے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، یہاں پر اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں یہی بات اور یہی میسج چھوڑ کر کہ جو گفتگو ہوئی کوشش کرے خود بھی اس پر عمل کرے، ہر حال میں عمل کرے، دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، نماز نہیں چھوڑنی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ آج ہی اس بات کا تہیہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور جہنم کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔